بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اللہ پاک سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کوہ طور پہاڑ پر چلے جایا کرتے تھے جہاں ان کی اللہ سے باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے خدا، کیا تیرا کوئی اور خاص بندہ بھی ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں اور جو تیرا بےحد قریبی ہو؟ تب اللہ پاک نے فرمایا، ہاں موسیٰ، ایک اور خاص بندہ بھی ہے جس کا نام خضر ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تب اللہ پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے موسیٰ، تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، ان کے بارے میں اگر تمہیں کچھ جاننا ہو تو کچھ وقت تک ان کے پاس رہنا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے کہا تھا، وہ اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی ساتھ میں لے کر چل پڑے۔ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ جب وہ مچھلی زندہ ہو کر جس راستے پر جائے گی اس جگہ پر تمہیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے۔ ایک جگہ پر وہ جا کر کے بیٹھ گئے، پھر کچھ آگے بڑھے، تب تک انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی نہیں تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے واپس پلٹے اور جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کہ دو دریا آپس میں مل رہے ہوں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اسی جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور دریا میں چل پڑی تھی۔ اس کے چلنے سے یہ راستہ نظر آ رہا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر رک گئے اور مچھلی کے دوارا بنائے گئے اس راستے پر چل پڑے۔ کچھ دور چلنے پر آپ نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سے وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے انہیں سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بزرگ نے کہا، مجھے آپ کا ہی انتظار تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، جس خدا نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اسی خدا نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کچھ بھی میرے ساتھ دیکھیں گے اس کی وجہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے اور آپ ایک دم خاموش رہیں گے، تبھی آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں دونوں لوگ ایک کشتی پر سوار ہو کر کنارے پہنچے۔ کنارے پہنچنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ کشتی نہ چل سکے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا اور انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے اس غریب کی کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا، جبکہ کشتی والے کی آمدنی کا یہی تو ذریعہ تھا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد دونوں لوگ آگے جانے لگے۔ آگے جانے پر ایک گاؤں آیا جہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ بچہ ترنت ختم ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اس بچے کا قتل کیوں کر دیا؟ تب انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔
تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ آگے چلتے رہے اور آگے جانے پر ایک بستی آئی۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا مگر کسی نے انہیں کھانا نہیں دیا۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بغل میں ایک دیوار گر رہی تھی۔ تبھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا اور نئے سرے سے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پھر سے آپ سے سوال کیا کہ حضرت بستی والوں نے ہمیں پوچھا ہی نہیں اور نہ ہی انہوں نے ہمیں کھانا دیا، تو پھر آپ نے کیوں ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا؟ تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرت موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ میں آپ کے تینوں سوالوں کا جواب بتائے دیتا ہوں مگر اب اس سے آگے آپ کا اور میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کیونکہ بادشاہ کے سپاہی دوسرے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ اس کشتی کو اس کے مالک سے چھین کر لے جانے والے تھے، اس لیے میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ اسے نہ لے جا سکیں۔ دوسری سوال کا جواب یہ ہے کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا وہ بچہ بڑا ہو کر بہت ہی ظالم ہونے والا تھا اور وہ اپنے باپ کا قتل بھی کرنے والا تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو ختم کر دیا۔ جہاں تک کہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب ہے کہ جس دیوار کو میں نے گرنے سے بچایا اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور یہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ دوسروں کے ہاتھ لگ جاتا، اس لیے میں نے اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر دیا تاکہ وہ خزانہ یتیم بچوں کو بڑے ہونے پر مل سکے۔ اور اس طرح اللہ پاک کا کچھ ایسا کام ہے جس کا بھید کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ پاک کے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اس سے وہ کام لیتا ہے۔ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے جو مجھے نہیں پتہ ہے اور مجھے اللہ پاک کے ان بھیدوں کا علم ہے جسے آپ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا میرا اور آپ کا سفر بس یہیں تک تھا۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔